سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ ظلم دیکھا، یہ دہشت دیکھا، یہ کرائم دیکھے اور یہ جرائم دیکھے، انسانیت کو سسکتے بلکتے اور کٹتے اور پیٹتے اور مرتے دیکھا، تو اس اللہ کے بندے نے آواز اٹھایا کہ نہیں، یہاں پر تو آواز اٹھانا ضروری ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا، جو مسلم حکمراں تھے ان سے جا کر کے انفرادی طور پر ملاقات کیا، کہا دیکھو ہمیں خلافت نہیں چاہیے، حکمرانی نہیں چاہیے، ہمیں کرسی نہیں چاہیے، بادشاہت کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، ہم حکومت کرنے نہیں آئے، ہم مشورہ کرنے آئے، یہ انسانیت کٹ رہی ہے، انسانیت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے اور تم سب لوگ بحیثیت حاکم کے خاموش ہو۔ ہمیں کرسی نہیں چاہیے، تمہاری حمایت چاہیے، تمہارا سپورٹ چاہیے، تمہارا ساتھ چاہیے، تم کرسی پر بیٹھے رہو، حاکم وقت ہو، حاکم وقت رہو، حکومت کی ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے، بس انسانیت کے تحفظ کے لیے ہم آئے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دو، ہم انسانیت کی حفاظت کریں گے۔ یہ جو دھارمک جگہیں ہیں ان کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، وہاں پر جو گندے جانوروں کو باندھا جا رہا ہے، وہاں پر شراب نوشیاں، عیاشیاں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، ان دھارمک جگہوں کو، دھارمک استھل کو جو ہے ایسے گندے لوگوں سے پاک اور صاف کیا جائے۔ اس کے بعد شام کے اندر، مصر اور بصرہ کے اندر لوگوں نے سپورٹ کیا، ان کا ساتھ دیا، وہاں کے صحراؤں میں کہا اس کے لیے ہمیں ایک فوج تیار کرنی ہے، فوج تیار کر کے انسانیت کی حفاظت کرنی ہے، یہ جو ظالم لوگ ہیں انسانیت کو بغیر کسی قصور کے مار رہے ہیں، ان کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے۔ الحمدللہ ایک لشکر انہوں نے تیار کیا اور تیار کر کے شام اور بصرہ اور مصر کے جو وہاں ہی کے ریگستانوں میں، وہیں کے صحراؤں میں ان کو ٹریننگ دیا اور ٹریننگ دینے کے بعد اعلان جنگ کیا۔ اب جب اعلان جنگ کیا، حق کا ساتھ دینے کے لیے جب یہ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ حواری مواری بھی کھڑے ہوئے، تو یہی تن کے گورے من کے کالوں نے کچھ جعلی علماء کھڑے ہوئے، کچھ جعلی جاہل علماء کو کچھ ٹوپی اور کرتا پیجامہ پہنا کر کے، داڑھی رکھوا کر کے، عالم کا بھیس بنوا کر کے ممبروں پر کھڑے کر دیے۔ اب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بیان بازیاں کرنا شروع کر دیے کہ سلطان صلاح الدین ایسا فتنہ پرور ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، یعنی یہ انسانیت کا دشمن ہے، یہ ملک کا دشمن ہے، فلا دھمکس، نہ جانے کیا کیا الزامات عائد کرنے ممبروں سے شروع کر دیے، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا انسانیت کی تحفظ، ظالم و جابر لوگوں سے انسانیت کی حفاظت کی جائے، یہ اس کا مشن تھا، یہ اس کا مقصد تھا، یہ اس کا ٹارگٹ تھا، باقی کچھ بھی نہیں۔ اور اس وقت مسلمانوں کی خانہ جنگی کا یہ عالم تھا، آج بھی مسلمان خانہ جنگی کے شکار ہیں، بحث و مباحثے، مناظرے، کوئی بولتا شادی کا کھانا جائز ہے تو کوئی بولتا شادی کا کھانا حرام ہے، ہم اس میں پڑے ہوئے، کوئی بولتا نیت یہاں باندھو تو کوئی بولتا نیت یہاں باندھو، ہم اس میں لڑ رہے ہیں، کوئی بولتا آمین زور سے بولو تو کوئی بولتا نہیں آمین دل میں بولو، اس کو لے کر لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں ان فروعی مسائل میں ہمیں الجھنے کی، لڑنے کی اور بیان بازی کی اور بحث و مباحثے کی، مناظرے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو جس راستے پر ہو اللہ کے لیے وہ عمل جو ہے بالکل خالص کر کے اللہ کے لیے وہ عمل کرے، جس مسلک میں بھی ہو، جس جماعت میں ہو، جس مسلک سے جڑا ہوا ہو، جس جماعت سے جڑا ہوا ہو، اس میں جو ہے اس سے جڑ کر کے رہے، لیکن عمل وہی کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو۔ اپنے ایسا نہیں کہ ہمارے عالم نے بول دیا ہم اسی کو آنکھ بند کر کے مانیں گے، نہیں، بولنے والا کوئی بھی ہو اگر وہ ہمارے نبی کے خلاف ہے، اللہ کے خلاف ہے، اس کی بات ہم نہ مانیں۔ تو ایسے جعلی مولویوں کو خرید لیا یہودیوں نے، اور وہ ممبروں سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف آوازیں اٹھانے لگے، طرح طرح کے الزامات عائد کرنے لگے۔
بغداد میں یہ مناظرہ کر رہے ہیں، صلیبی بیت المقدس میں داخل ہو گئے، بیت المقدس پر قابض ہو چکے ہیں، ہزاروں مسلمانوں کو ایک ایک دن میں ذبح کر رہے ہیں، ان کو کچھ پرواہ نہیں، انہیں اپنے فروعی معاملات کو اٹھ کے پیشاب پر یہ بحث کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، رفع الیدین پر یہ مناظرہ کر رہے ہیں، نیت پر یہ مناظرہ کر رہے ہیں، آمین پر یہ مناظرہ کر رہے ہیں، ان کے فروعی معاملات پر جو ہے بحث و مناظرے اور مباحثے ہو رہے ہیں، ادھر انسانیت کٹ رہی ہے، مقدس جگہوں کو ناپاک بنایا جا رہا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو آج بھی ایسے کچھ جعلی علماء ملیں گے آپ کو جو ایک چائے پر بک سکتے اور بکتے ہیں۔ حق پرست عالم وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہتا، اچھا لگے کسی کو برا لگے اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن ہمیشہ حق پر۔ وہ چائے پر، سموسوں پر، پیسے پر، شخصیت پر، اس پر بکنے والا نہیں ہوتا ہے، بالکل بھی نہیں۔ تو بیان بازیاں شروع کر دیے اور ادھر مسلمانوں کو مناظرے میں الجھا دیا اور مناظرہ کر رہے ہیں، ادھر یہ تن کے گورے من کے کالے بغداد میں، اس کے اطراف میں، فلسطین کے اطراف، اس کے اکناف میں جو ہے مزارات، جعلی مزارات انہوں نے بنائے، اور جعلی مزارات بنا کر کے ان مزارات میں جعلی مجاور کو بیٹھا دیا، اور دن بھر الا اللہ کرتے، دن بھر الا اللہ کرتے، یہ بھی نہیں جانتا الا اللہ کیا ہے، الا اللہ کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، یہ بھی نہیں جانتے تھے، صرف الا اللہ جانتے تھے، ان کو اتنا ہی سکھایا گیا تھا۔ اور مسلمان ان مزارات میں جو مجاور تھے انہی کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، کیا بھیز بدل لیا، کیا کلر لگا لیا سر میں، کیا پگڑی کلردار باندھ لیا، کلردار کپڑا پہن لیا، اس کو تو اپنا رب ماننا شروع کر۔ آج بھی یہ عقیدہ لوگوں میں، اگر یقین نہیں آتا تو کوئی پاگل آ کر کے یہی روڈ پر ڈانس کرنا شروع کر دے، ناچنا شروع کر دے، رنگین ہرا کپڑا باندھ کر کے، ہرا یا لال پگڑی یا پیلا پگڑی باندھ کر کے ناچنا شروع کر دے، لوگ اس کے بھی فالوور ہو جائیں گے، اس کے معتقد ہو جائیں گے، ارے باپ رے یہ تو ڈانسر بابا ہے، یہ تو فلانے بابا، اس کو کوئی نہ کوئی نام دے دیا جائے گا، ارے باپ رے یہ تو بہت بڑے پہنچے آدمی ہے، وہ ناچنے والا، وہ کمر ہلانے والا کائے کو مسلمان ہو، کیسا مسلمان ہو سکتا؟ تو اسلامی چولا پہن کر کے اس کے پیچھے یہودیانہ جو عقیدہ چھپا ہوا تھا، یہودیانہ جو سازش چھپی ہوئی تھی، چونکہ ان کو وہ انتقام لینا تھا جو دور فاروقی میں ان کو شکست ملی تھی، اس شکست کا انتقام لے رہے تھے مسلمانوں کو لڑا کر کے، کہ مسلمان جب لڑیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، آسانی کے ساتھ ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اب یہ جعلی مزارات، جعلی مجاور، اور ان مزارات کے اندر دن میں الا اللہ کرتے اور رات میں اسلحے بناتے، اسلحے بنا کر کے اپنی قوم میں سپلائی کر رہے ہیں۔ یہ تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا ایک قریبی دوست ابو سفیان نامی شخص تھا، اس نے جب یہ پردے کے پیچھے ان کے جعلی مزارات اور جعلی مجاوروں کے ہاتھوں سے جب یہ گندے کارنامے دیکھے، یہ بھیانک دل دہلانے والے کارنامے دیکھے، گھبرا گئے، یا اللہ یہ تو بہت بڑی سازش ہے ان مزاروں اور مجاوروں کے پیچھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے بتا رہا ہوں، آج بھی ایسا ہو رہا ہے، آج بھی ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ آج ایسا نہیں ہے، آج بھی ایسا، دشمن ہمارے خلاف ہمیشہ تیاری میں ہے، وہ کسی بھی سنگٹھن کا ہو، اگر وہ دشمنان اسلام ہے، اسلام کا دشمن اور انسانیت کا دشمن ہے، کسی بھی تنظیم اور سنگٹھن سے وہ جڑا ہوا ہے، تو ہمیشہ اس کی تیاری اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے ہی میں رہتے، کہ کون سا حربہ اختیار کیا جائے، کون سی سازش اور چال چلی جائے جس سے مسلمانوں کو زخم پہنچایا جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جائے، ہمیشہ ان کی پلان، سوچ، ارادے اور سازش ہے، اسی بیس پر رہتے۔ ابو سفیان نے آ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ یہ مزارات جو آپ کو دکھ رہے، نئے نئے مزارات بہت ہو گئے بغداد میں اور اس کے قریبی بستیوں میں، ان مزاروں کے اندر ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب تحقیق کیا تو
تو بہت بڑا راز، بہت بڑا پردہ ان مزاروں کے پیچھے سے اٹھا. خطرناک سے خطرناک اسلحے تیار کیے جاتے تھے اور تیار کر کے ان کی قوموں میں وہ بانٹے جاتے تھے، مفت میں تقسیم کیے جاتے تھے. ان مزاروں کے پیچھے ان کی جو ہے جنگ کی ٹریننگ دی جا رہی تھی، مسلمانوں کو کاٹنے اور مارنے کی انہیں جو ان کو تیار کیا جا رہا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے، یعنی یہ تقریباً 480 کے ہجری کے بعد کا واقعہ، 1186-87 کے بعد کا واقعہ عیسوی کے، ان تمام مزارات جو جعلی مزارات، نقلی مزارات تھے، سب پر بلڈوزر چلوا دیا، سب کو گروا دیا. اور جتنے بھی یہ جعلی مجاور تھے جو اسلامی چولا پہن کر کے مزاروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کو سخت سے سخت سزا دلوائی. آج بھی آپ کو بہت سارے ایسے ملیں گے جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن ان کا باطن، ان کا اندرونی یہودیوں سے ملتا جلتا ہے. اس لیے مسلمانوں کسی پر اتنا اعتبار مت کر لینا کہ اس کی باتوں کو آنکھ بند کر کے عمل میں لا لینا. نہیں، یہ فتنوں کا دور ہے. فتنے کے دور میں بہت ہی پھونک کر قدم رکھنے والا ہی اپنے ایمان کو اور عقیدے کو محفوظ رکھ سکتا ہے. فلاں عالم نے بولا، فلاں عالم نے بولا، فلاں، ارے عالم کے پیشانی پر لکھا ہے کہ وہ صاحب مسلمان ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹوپی اور کرتا اور پیجامہ اور داڑھی. ہاں، یہ حلیہ تو یہودیوں کے پاس بھی رہتا. بہرحال اس کے بعد مزاروں کو منہدم کرنے کے بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کے اطراف میں جو چھوٹے چھوٹے بستی تھے، یہودیوں پر وہی چال چلی جو یہودیوں نے تقریباً 80 سال پہلے مسلمانوں پر چلی تھی. چھوٹے چھوٹے بستیوں کو واپس لینا شروع کر دیا. اور جب تمام چھوٹے چھوٹے بستیوں کو واپس لے لیا، واپس لینے کے بعد میں پھر سرزمین فلسطین کا محاصرہ کیا. کئی مہینے تک محاصرہ جاری رکھا، یہاں تک کہ یہ یورپ سے جو یہودی وہاں گئے تھے، تن کے گورے من کے کالے، جو وہاں آباد تھے، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے کہ بھائی اب ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے، مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، ہمیں معاف کر دو، اب ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس طرح سے تم لوگوں نے میرے بھائیوں کو بیت المقدس کے اندر ذبح کیے تھے، جب تک کہ ان کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ نہ لے لوں تب تک ہماری تلوار میدان کے اندر نہیں جا سکتی. یہ دلیرانہ جواب سننے کے بعد ان کے جتنے بھی پوپ اور جتنے بھی رہبان تھے، بڑے بڑے علماء تھے، ان کے جو حکمراں تھے، سبوں نے سرزمین فلسطین کو خالی کر دیا. خالی کرنے کے بعد جس یورپ سے نکلے تھے اسی یورپ میں دوبارہ آ کر کے آباد ہو گئے. یہ سن 480 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے. اور پھر مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خلوص تھا، یہ ان کی سچائی تھی، یہ ان کے نیک جذبات تھے کہ رب العالمین نے ان کی مدد کی اور اس مقدس جگہ کو، مقدس شہر کو ہر قسم کے غلاظتوں سے، فتنوں فساد سے انہوں نے پاک اور صاف کیا. آج بھی اگر ہم نیک بن جائیں، ہم سچے بن جائیں، ہم اچھے بن جائیں، آج بھی اگر ہم انسانیت کے محافظ بن جائیں، انشاءاللہ العزیز میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ تن کے گورے من کے کالے، ان کو زمین ایسے نگلے گی، ہمیں مارنے کی، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آئے گی انشاءاللہ تعالی. بس ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، نیک بننے اور بنانے کی ضرورت ہے، انسانیت کے تحفظ کی ضرورت ہے، انسانیت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، ہر قسم کے خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ان کو زمین ایسے نگلے گی، یہ جو ظالم اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اور کیا نام ہے علماء جو ربانین ان کے ایک ایک جذباتی کیا نام ہے پوائنٹس کو لے کر کے نیٹ پر ڈالنے، بدنام کرنے کی سازشیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا. اور یہ سمجھ رہے کہ آوازیں دبے گی، نہیں، آواز نہیں دبتی. جو حق پر ہوتا اس کی آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا سوائے اللہ کے.
पूरी दुनिया भी मिल जाए और ये कहे कि आवाज दबा दी जाए किसी हक परस्त की, नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। आज हम नेक बन जाए मुसलमानों, हमेशा हमारी यही दावत रही है, पहले भी, आज भी और मौत तक भी यही दावत रहेगी कि मुसलमानों हम अगर सच्चे बन जाएं, नेक बन जाएं, इंसानियत के मुहाफिज बन जाएं, तो इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने वालों को इंशाअल्लाहुल अज़ीम जमीन ऐसी निगलेगी कि यूरोप और अमेरिका की हरियालियां भूल जाएंगे। इनके जो बाप और दादा वहां बैठे हुए हैं, जिनके भरोसे पर ये क्या नाम है उछलते और कूदते हैं, ये सबको भूल जाएंगे। यूरोप की अय्याशियों की गलियां इन्हें याद नहीं रहेगी। शर्त है हमें नेक बनने की, हमें सुधरने की, हमें संभलने की, हमें एक बनने की, और हमें हर किस्म के जराइम और खुराफात से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि रब्बुल आलमीन का वादा है। हमेशा रब्बुल आलमीन का वादा अपने सीने में बिठा के रखो। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। कायनात के लोगों, मुसलमानों, अगर तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ, ईमानियात के तकाज़ों को पूरा करने वाले बन जाओ, अच्छे अमल करने वाले बन जाओ, अमले स्वालेह करने वाले बन जाओ, यकीन मानो हम तुमको जमीन का बादशाह बना देंगे, जैसा कि पहले बादशाह बनाया था बनी इसराइलियों को। लेकिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस नवाजिशात का, अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस करम फरमाई का गलत फायदा उठाया, गलत फायदा उठाया। बनी इसराइल वो कौम है, ये यहूदी जिसको हम कहते हैं, ये क्रिश्चियन जिसे क्रिश्चियन के नाम से जानते हैं, इतनी आला ये कौम थी इस धरती की कि रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि ये फजीलत, ये इफ्तिखार, ये बुलंदी, ये उरूज, ये कामयाबी और तरक्की कायनात के अंदर किसी और कौम को हमने नहीं दिया था, जो कामयाबी, उरूज और इफ्तिखार हमने यहूद और नसारा को दिया। लेकिन उन्होंने रब्बुल आलमीन के उस मदद का, रब्बुल आलमीन के उस एहसान का और करम फरमाई का गलत फायदा उठाया। याद रखना, ये पैगाम है इस आयत के अंदर, इस पूरे जो है बयान के अंदर जो है ये पैगाम है कि अगर हम भी रब्बुल आलमीन के नवाजिशात का गलत फायदा उठाएंगे तो इस धरती के एक जलील कौम बन करके रहेंगे, जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा मुसलमानों, अपने ताल्लुकात जो मसाजिद से कमजोर हैं, अपने ताल्लुकात को मसाजिद से मजबूत करने की कोशिश करो। अपने ईमान और अकीदे को टटोलो, जहां कहीं गड़बड़ी नजर आए उसको खालिज करने की कोशिश करो, उसे पाक और साफ करने की कोशिश करो। जहां भी जुर्म नजर आए, जाने में हो रहे या अनजाने में हम गलतियां कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफिया मांगते रहो। और इंसानियत का जो गला घूटा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में, कहीं भी जहां भी इंसानियत को काटा पीटा मारा जा रहा है, उनके हक में दुआएं खैर करते रहे कि इलाही उनके जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। और उन जालिमों को जो अपने ताकत के नशे में चूर हैं, ताकत के बदले में अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहे हैं, इंसानियत को पीट रहे, पिटवा रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तू हिदायत अता फरमा, हिदायत दे दे, उन्हें इंसानियत के दुख और दर्द को समझने वाला बना, इंसानियत की हिफाजत करने वाला बना। क्योंकि कुर्सी का मिलना कोई मामूली चीज नहीं, रब्बुल आलमीन के जानिब से एक बहुत बड़ा करम होता, बहुत बड़ा एहसान होता। अब उस कुर्सी पर बैठने के बाद अगर उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पकड़ से नहीं बच सकता। चाहे मैं हूं, आप हूं, कोई हो, मौजूदा वक्त का हुकूमत हो, कोई भी हो, दुनिया की सुपर पावर ताकतें जितनी भी, न जाने कितनी सुपर पावर ताकतें बनी और बन करके तबाह बर्बाद हो गई, अल्लाह ने उन्हें मिटा दिया, बना करके उतार दिया। यह इबरत और नसीहत है कि लोगों, जब उनके अंदर सच्चाई थी हमने बिठा दिया, लेकिन जब उन्होंने उस बैठने का, उस ताकत का गलत फायदा उठाया तो हमने उनको गिरा दिया। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में उठना चाहते तो नेक बन जाओ। हम अल्लाह